دنیا میں بے شمار ایسی پراسرار اور ناقابل فہم چیزیں موجود ہیں جسے آج تک انسانیت سمجھنے سے قاصر ہے، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان جیسی پراسرار چیزوں میں غیر معمولی طور پر دلچسپی لیتی ہے۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسی ہی پراسرار ترین چیزیں دکھائیں گے جس کو لوگ ایک عرصہ دراز سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ اس کا معمہ سلجھا نہیں پائے۔ اگر آپ بھی کچھ ایسی ہی پراسرار چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہمارا اگلا ایپیسوڈ مس نہ کر سکیں۔ سامعین، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا فاسل ملے جو سائنسدانوں کو مکمل طور پر پریشانی میں مبتلا کر دے۔ زیادہ تر ایک نیا فاسل ملنے کے بعد سائنسدان اس کی پہچان بہت جلد کر لیتے ہیں کہ اس کا تعلق کس اسپیشیز سے ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ سادہ سا نظر آنے والا فاسل ٹیلی مانسٹرم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس فاسل کو ٹلی مانسٹر بھی کہتے ہیں۔ اس فاسل کو ایک فرانسس نامی شخص نے 1950 میں الینوائس کے ایک علاقے سے دریافت کیا تھا، اور چونکہ سائنسدان اس فاسل کو آج تک کسی مخصوص جانوروں کے گروپ میں نہیں رکھ پائے، اسی وجہ سے اس فاسل نے ساری دنیا میں شہرت حاصل کر لی۔ لوگ اب اسے الینوائس اسٹیٹ کا فاسل کہتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک قسم کا سلگ ہے، جو کہ ایک ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، اور اس کی آنکھیں بھی اسی طرح لمبی اور باہر کی طرف نکلی ہوتی ہیں۔ مگر جب انہوں نے اس پر غور کیا تو اس کے جسم سے ایک لمبا سا سر نما حصہ نکلا ہوا تھا، جہاں سائنسدانوں کی سوچ کے مطابق اس جانور کا منہ ہونا چاہیے تھا۔ مگر مزید ریسرچ کے بعد انہیں پتہ چلا کہ اس سر نما حصے کے سرے پر اس جانور کے پنجے ہیں، اور اس تحقیق نے انہیں مزید پریشانی میں ڈال دیا۔ اس فاسل نے ریسرچرز کو اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ یہ ایک ورٹیبریٹ ہے، وہ جانور جس میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یا یہ ایک انورٹیبریٹ ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، جیسا کہ حشرات یا جیلی فش وغیرہ۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق یہ ایک طرح کا رینگنے والا کیڑا ہے، مگر 2016 میں اس پر ایک اسٹڈی کی گئی اور ریسرچرز نے تجویز دی کہ یہ لیمپرے کی طرح کی ایک مچھلی ہے، مگر دوسرے سائنسدانوں نے یہ تجویز رد کر دی، کیونکہ الینوائس میں اسی جگہ سے لیمپریز کے جو فاسلز ملے ہیں وہ آج کل کے لیمپرے سے مختلف نہیں ہیں، اور ٹلی مانسٹر کا فاسل اتنا عجیب ہے کہ سائنسدان ابھی تک اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ اس جانور کے جسم کا اوپری حصہ کون سا ہے اور اس جانور کا نچلا حصہ کون سا ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں پگمنٹ گرینیولز ہیں جسے میلانوسومز کہتے ہیں، اس لیے یہ ایک ورٹیبریٹ ہے۔ دوسرے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی آنکھیں کپ کی طرح کی ہیں، اس لیے یہ ایک انورٹیبریٹ ہے۔ آج تک مختلف سائنسدانوں نے ٹلی مانسٹر کے فاسل کے بارے میں مختلف تھیوریز پیش کی ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ اس پراسرار جانور کا معمہ کبھی حل نہیں ہو سکے گا۔ سامعین، یہ خوبصورت قلعہ جسے کورل کیسل کے نام سے جانا جاتا ہے، فلوریڈا میں واقع ہے، اور اسے ایک لیتوین امریکن شخص نے بنایا تھا جس کا نام ایڈورڈ تھا۔ ایک دفعہ ایڈورڈ کو ایک نہایت خوبصورت لڑکی ایگنس سے پیار ہو گیا، جس کی عمر 16 برس تھی۔ ان کی منگنی ہو گئی اور کافی عرصے تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، مگر ٹھیک ان کی شادی سے کچھ دن پہلے ایگنس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے ایڈورڈ بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ چونکہ اس کے آبائی علاقے میں اسے ایگنس کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، اس لیے وہ امریکہ کے ایک شہر فلوریڈا میں شفٹ ہو گیا، جہاں اس نے $12 کا ایک پلاٹ خریدا اور اس پر ایک غیر معمولی سٹرکچر بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس جگہ کی طرز تعمیر خود میں ایک راز تھا، اس لیے غیر ضروری سوالات اور لوگوں کی آنکھوں سے بچنے کے لیے ایڈورڈ نے اس جگہ کی تعمیر پر اکیلے اور سورج غروب ہو جانے کے بعد کام کرتا رہتا۔ سٹرکچر کے کچھ ڈھانچے بہت ہی زیادہ بڑے ہیں، اور اس کی تعمیر میں جو بہت بڑے پتھر استعمال ہوئے ہیں وہ ایڈورڈ خود اکیلے گلف آف میکسیکو سے لے کر آیا ہے۔
اور ان کا وزن کئی ٹن بتایا جاتا ہے۔ ایڈورڈ ان بلاکس کو نہ صرف لے کر آیا بلکہ انہیں ترتیب سے ایک دوسرے کے اوپر بھی رکھا، اور جس مواد سے یہ بلاکس بنے ہوئے ہیں ان کی دھار اتنی تیز ہے کہ اس پر ہاتھ رکھتے ہی یہ آپ کے ہاتھ کو ایک چاقو کی طرح کاٹ سکتی ہے۔ کچھ عرصہ تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر پھر پڑوس میں کچھ کئی منزلہ عمارتیں بننے کے بعد ایڈورڈ نے فلوریڈا کے شمال میں ایک زیادہ بڑا پلاٹ خرید کر اپنے اس قلعہ نما عمارت کو وہاں منتقل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے سامان لے جانے کے لیے ایک گاڑی خریدی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے اتنے بڑے بڑے پتھر اکیلے خود سے گاڑی میں لادے اور اپنے اس قلعہ کو نئی جگہ پر منتقل کر دیا۔ اپنے اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں ایڈورڈ کو 3 سال لگ گئے۔ اس قلعہ میں ایک 2 منزلہ ٹاور جس کا وزن لگ بھگ 243 ٹن ہے، جس کی نچلی منزل پر ایڈورڈ کی ورکشاپ تھی اور بالائی منزل پر اس کی رہائش۔ اس قلعہ میں فلوریڈا کا پتھروں سے بنا ہوا ایک نقشہ ہے اور پتھر سے بنے ہوئے کچھ پلینٹس جیسا کہ سیٹرن، مارس وغیرہ۔ یہاں ایڈورڈ نے پتھروں سے ایک گھڑی بھی بنائی ہے جو کہ سورج کی لوکیشن استعمال کرتے ہوئے بالکل صحیح وقت بتاتی ہے۔ ایڈورڈ نے اپنی بقیہ ساری زندگی اس قلعہ میں گزاری۔ اس کی عمارتوں کا مجموعی وزن 1100 ٹن ہے اور سب سے بڑے بلاک کا وزن 30 ٹن ہے۔ ایڈورڈ، جس کا قد تقریباً 6 فٹ اور وزن 50 کلو تھا، کیسے اتنے بڑے پتھر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر گیا، اور پھر اس نے اکیلے کس طرح یہ پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھے، یہ ایک ایسی مسٹری ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکی۔ سامعین، بڑا وادی کے پتھر کے مجسمے ایسے تاریخی نمونے ہیں جن کی وضاحت ابھی تک سائنسدانوں سے نہیں ہو سکی۔ یہ مجسمے انڈونیشیا کے لوری لینڈو پارک میں موجود ہیں۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق ان مجسموں کا تعلق 14ویں صدی سے ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں۔ یہ انسانی شکل نما کے مجسمے پتھر سے بنائے گئے ہیں، مگر یہ جس پتھر سے بنائے گئے ہیں وہ پتھر اس علاقے میں موجود ہی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان مجسموں کو بنا کر یہاں پر لایا گیا ہے۔ بڑا وادی کے رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مجسمے کافی پرانے وقتوں سے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اور ان مجسموں کو پہلی مرتبہ یورپینز نے 1908 میں دریافت کیا تھا۔ جن سائنسدانوں نے 2001 میں اس پر ریسرچ کی، ان کا کہنا تھا کہ اس علاقے سے تقریباً 400 کے قریب مجسمے ملے ہیں، جن میں سے کچھ کا سائز انچز میں ہے اور کچھ 15 فٹ تک لمبے ہیں۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس علاقے سے کوئی بھی اوزار نہیں مل سکے، اور نہ ہی اس علاقے میں کسی پرانی تہذیب کے نشانات مل سکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سوالات جنم لیتے ہیں کہ ان مجسموں کو کس نے کیوں اور کہاں پر بنایا، اور ان کو اس علاقے میں کیسے اور کیوں لے کر آئے۔ 2015 میں یہاں سے کسی نے 60 کے قریب مجسمے چرا بھی لیے تھے، اور آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گئے۔ سامعین، موہنجو دڑو وادی سندھ کی قدیم تہذیب، جو کہ موجودہ دور کے پاکستان کے جنوبی حصہ میں تقریباً 4500 سال قبل موجود تھی۔ موہنجو دڑو کا یہ قدیم ترین شہر تقریباً 500 ایکڑ پر آباد تھا۔ اس شہر کی خاص بات یہ تھی کہ اس قدیم دور میں بھی یہاں پر نہایت منظم نکاسی آب کا نظام موجود تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے شہر میں ایک منظم طریقے سے گلیاں بنی ہوئی تھیں، جو کہ آج کل کی جدید ترین سوسائٹیز میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ موہنجو دڑو کے رہنے والوں کے بارے میں بہت ہی کم معلومات موجود ہیں۔ یہ شہر سب سے قدیم شہروں میں سے ایک ہے، جو کہ اپنے دور میں سب سے بڑا، محفوظ ترین اور انسانی تاریخ کے بڑے شہری مراکز میں سے ایک تھا۔ آرکیالوجسٹ نے سب سے پہلے 1911 میں اس جگہ کا دورہ کیا اور یہاں پر کھدائی کی گئی۔ موہنجو دڑو شہر میں ایک 900 مربع فٹ کا تالاب موجود تھا، جہاں دریائے سندھ سے ہر وقت تازہ پانی آتا رہتا تھا، اور پورے شہر میں غسل خانوں اور ٹوائلٹس کا ایک نظام موجود تھا، جو کہ اس دور کے لحاظ سے بہت جدید اور مختلف تھا۔ شہر میں بہترین سیوریج کا نظام تھا، اور یہاں 700 میٹھے پانی کے کنویں موجود تھے۔ پورے شہر میں بڑے بڑے شاہی محلات، مقبرے، مندر اور دیگر عبادت گاہیں موجود تھیں۔
اس شہر میں تقریباً 30 سے 40 ہزار لوگ رہتے تھے اور یہ شہر 600 سال بعد مکمل طور پر منہدم ہو گیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوا۔ کیوں اس دور کے جدید ترین اور سب سے بڑے شہر کو اس کے رہائشی چھوڑ کر چلے گئے؟ یہ ایک ایسی مسٹری ہے جو کہ شاید کبھی حل نہ ہو سکے۔ سامعین، اگر آپ کو ان مسٹریز کے بارے میں کچھ معلومات ہوں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔